الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوا من سب نبیا فاقتلوا من سب نبیا فاقتلوا۔ اس وقت یہ جو میں بیان ریکارڈ کر رہی ہوں ہمارے ملک پاکستان کراچی میں 5 بجنے والے ہیں، صبح صادق کا وقت ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کی ایک عظیم شخصیت، ہماری آن شان بان، ہماری جان، مرد قلندر، نہ ڈرنے والا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، ان کا یوم وصال ہے۔ تمام یوٹیوب پر جانتے ہوں گے، اور پاکستانی تو سب ان کے نام سے واقف ہیں، دنیا بھر کے لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ ملک ممتاز حسین قادری غازی شہید، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ تو ان کا آج میں ان کے بارے میں کچھ پھر عرض کرتی ہوں، حالانکہ میرا تھا قیامت کی نشانیوں پر بیان۔ اب 5 بیان آ چکے تھے، صغریٰ اور وسطیٰ، اب بڑی نشانیوں کو لے کر چلنا تھا، لیکن اب کرنے وہی بیٹھی تھی، لیکن کچھ ویورز کو، ہمارے یوٹیوبر کو، سننے والوں کو ان کے بارے میں بتاؤں۔ پاکستانی کو تو پتہ ہے، اہل سنت والوں کو پتہ، لیکن اتنا باہر والوں کو زیادہ ان کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا۔ انہوں نے جنوری 2011 میں ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو قتل کر کے جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ اب وہ تو ہم بولتے ہیں، لیکن میرا رب جانتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو ہوں گا، جو کافر ہوگا ہم کافر کہیں گے، مسلمان ہوگا اسے مسلمان کہیں گے۔ تو تھوڑا سا میں مختصر بتا دوں آپ کو کہ ہمارے ملک پاکستان کے گاؤں میں آسیہ نامی عورت نے کا کسی عورتوں سے کھیتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی۔ تو وہاں عورتوں نے اپنے گھر کے مردوں کو بلایا، انہوں نے جب معلومات کی تو اس نے اقرار کیا۔ پھر یہ قاضی کے پاس مقدمہ ہوا، مزید لوگوں کو پتہ چلا، اس گاؤں میں شور ہوا، پھر یہ مقدمہ عدالتوں میں آیا، پھر بڑی عدالتوں میں گیا، پھر اس سے پوچھا گیا بار بار، اس عورت سے، آسیہ نامی ملعونہ سے، مسیحی عورت تھی، عیسائی، تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے کیا ہے، میں نے بولا ہے۔ اب اس میں ہو سکتا قاضی نے اس پہ اسلام پیش کیا ہو، اس کو بولا ہو تم معافی مانگو، توبہ کرو، تو اس نے نہیں کی ہوگی۔ تو ہمارے ملک کی عدالتیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سارے فیصلے گواہوں کو سننے کے بعد، اس کے اقرار کے بعد اسے پھانسی کی سزا دے دی۔ اور یہ ہمارے آئین میں ہے، اور یہ آئین ہم نے نہیں بنایا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے دور سے آئین بنا ہوا ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے۔ یہ وہاں سے ہوتا ہوا ہے، یہ لمبا بیان ہو جائے گا، ساری ہسٹری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی تک بتاؤں گی۔ ایک پاکستان بننے سے پہلے قاضی علم الدین ہے، جن کا مقدمہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا تھا، وہ صرف ایک ہی کہتے مقدمہ ہارے تھے، قاضی علم الدین کا۔ تو اس وقت ہندوستان میں برٹش حکومت تھی، برطانیہ کی، عیسائیوں کی حکومت تھی، یہودیوں کی۔ تو لیکن وہ تو چلو یہودی عیسائی تھے وہاں پہ، یہاں تو مسلمان تھے نا، یا انہوں نے قانون نہیں پڑھا ہوا۔ تو انہوں نے کیا کرا، ممتاز قادری علیہ الرحمہ ایئر فورس میں تھے، ایک سپاہی تھے، کس کے؟ سلمان تاثیر کے۔ سلمان تاثیر کون تھا؟ پنجاب کا گورنر اعلیٰ، پیپلز پارٹی کا چہیتا، آصف زرداری کا دلارا۔ تو اس نے یہ پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ میں اس آسیہ کو معافی دلاؤں گا، میں زرداری صاحب سے لے کے جاؤں گا۔ تو انہوں نے، اینکر نے کہا بھائی ان کو تو عدالتوں نے سزا دی ہے، آپ عدالت کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے گورنر ہو کر؟ کہ بے شک دی عدالت نے سزا، یہ آصف زرداری معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور صدر پاکستان اعظم میں ان تک لے کر جاؤں گا۔
یہ تو کالا قانون ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اسے سزا دو، یہ کون سا قانون ہے؟ اقلیتوں کا تحفظ یہ ہے وہ، جیسے عیسائی عورت اس کو عزیز تھی، ناموس رسالت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت اور عزت کا اسے گستاخ کو پاس نہیں تھا۔ اس کا بھی یہ میڈیا پر باتیں آئیں، شور شرابہ ہوا، تو ممتاز قادری کے کانوں میں بھی گئی، ان کا وہ سپاہی تھے، تو انہوں نے اس سے کہا ایک دو دن تک کہ آپ نظر ثانی کر لیں، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، یہ ہمارا شروع سے ہے، آئین میں ہے۔ لیکن اس نے متکبرانہ وارانہ باتیں کی کہ میں بدلوں گا، یہ تو کالا قانون ہے، یہ تو یہ ہے وہ ہے، میں اس بیچاری عورت کو معافی دلاؤں گا۔ یعنی ایک عیسائی عورت کے سے دل میں ہمدردی، اب پتہ چلا نا ان کا کہ بھئی وہ پتہ نہیں ناجائز جانور کا گوشت کھانا، گھر میں سب کے سامنے شرابیں پینا، یعنی دین سے دور تھا وہ شخص۔ ظاہر ہے گھر میں بچوں کے سامنے شرابیں پینا بالکل مسلمان والوں کو ہی مطلب وہ تھا ہی نہیں اس میں، اور جو ہو سکتا ہے اسے رقم کی بھی آفر آئی ہو عیسائی برادریوں کی طرف سے باہر ملکوں سے کہ آپ اس کو چھڑاؤ، لالچی تو تھا، دین ایمان تو تھا نہیں۔ تو ممتاز قادری نے ایک دو دفعہ اس کو سمجھایا، نہیں مانا، تو جنوری 2011 میں پورا برسٹ جو اس کی حفاظت کے لیے تھا اسی پر کھول دیا۔ پھر لوگوں نے ممتاز قادری کو اسی وقت پکڑ لے، بھاگے نہیں، کیونکہ سوچ سمجھ کے کیا تھا نا نبی کے گستاخ کو۔ پھر ان پہ بھی مقدمہ چلا، ان پہ جب ان کو سزا ہوتی اہل سنت جماعتیں کھڑی ہو جاتی جگہ جگہ سے، مظاہرے، ریلیاں، جلسے، جلوس، اور یہ طاقت بڑھتی جا رہی تھی، پھر وہ سزا روک دیتے ان کو۔ پھر بڑے بڑے وکیل گئے، انہوں نے کہا دیکھو آپ بول دو، ہم آپ کو بچا لیں گے، کہ میں نے نہیں، میں غصے میں آ گیا تھا، جذبات میں آ گیا تھا، یا میری اور کوئی لڑائی تھی ان سے، خار تھی، تو کیوں بولوں میں نے جس کے لیے قتل کیا اس کا نام لوں گا، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے قتل کیا ہے، میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے، میں نے ایک انسان کو نہیں، ایک بھیڑیوں کو، ایک گستاخ رسول کو، ایک گندے انسان کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے صاف کہا، نہیں ڈرے نہ بکے۔ ان سے کہا گیا بھائی تمہارا دیکھو، یہ صرف 20 دن کے ان کے بیٹے تھے جب ان کو پکڑا گیا تھا، پہلا بچہ تھا، 1.5 سال شادی کو ہوئی تھی، لیکن نہ بیٹے کی محبت، نہ نوجوان بیوی کی محبت، نہ باپ کی، نہ بہن بھائیوں کی، سب کو۔ اور واقعی آپ احادیث اٹھا لے آئیے، احادیث سے میں بتاتی ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا ایمان جب تک کامل نہیں ہو سکتا، اے مومنو، ہم ایمان والوں سے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمان ہے، جب تک میں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں تم کو تمہاری مال و دولت، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، حتیٰ کہ تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ آپ حدیثیں اٹھا لو، اب کھولو، انشاءاللہ یہ حدیث ملے گی کہ سب سے زیادہ تمہاری میری محبت نہ ہو جائے۔ اگر ان کی محبت آئی تو پھر تمہارا ایمان کامل نہیں، ایمان تو ہے کامل نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہو جب تک سب سے اوپر میری محبت نہ آ جائے۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں نا۔ ممتاز قادری کے دل میں سب کے زیادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بچپن سے تھی، یہ بچپن سے نعتیں گنگناتے تھے، بچپن سے عاشق رسول تھے، عشق رسول ان کے سینے میں کوٹ کوٹ بھرا تھا، محبت رسول میں، عشق نبی میں سے یہ کام ہوا۔ تو انہوں نے صاف کہا نہیں، میں تو نہیں کہوں گا، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ ہوتے ہوتے کئی دفعہ ان پر مقدمات چلے، پھر ان کو جو ہے سزائیں سنا دی گئی پھانسی کی۔ پھر ہماری عوام اٹھ کھڑی، روڈوں پر آ جاتی، پھر لیا جاتا، پھر حتیٰ کہ 8 سال، اور ان کو جیل میں بہت تکلیفیں بھی دی گئیں، بڑی بڑی مشکلات آئیں ان کے اوپر، وہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ جیل میں جو دیتے ہیں نا ایک دہشت گرد کو، ایک بہت بڑے زانی، قاتل، ڈاکو کو، اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان کو دی گئی کال کوٹری میں۔ اور اسی کال کوٹری پر اللہ کا ان کے کرم ہوئے کہ وہاں سے 5 دفعہ غائب ہوئے۔ ان کے والد بتاتے ہیں کہ وہاں کے سپرڈینٹ کا فون آتا ہے، لوگ دیکھنے آتے ہیں ان کے گھر پہ کہ آپ کے گھر پہ تو نہیں آ گئے۔ انہوں نے کہا بھئی آپ نے اتنی سخت کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، حفاظت میں، میرے گھر پہ کہاں سے آئیں گے، کہ وہ تو ممتاز صاحب تو اپنی وہ کوٹری میں ہے ہی نہیں۔ پھر لوگوں کے وہاں جو تھے نا سنتری، جیلر وغیرہ، ان کے دل میں محبت ہو گئی تھی
لیکن وہ مجبور تھے اوپر حکومتی اداروں سے. تو وہ کہتے تھے بھائی ہم نے دیکھا نہیں ہے قاضی صاحب. پھر بعد میں کچھ دیر بعد جا کے دیکھتے تو اپنے کمرے میں اسی کال کوٹری ٹوٹی پھوٹی میں اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے. تو ان پہ اللہ کا انعام ہوا، اکرام ہوا بہت زیادہ، اور ابھی تک ہو رہا ہے فضل. آج جو میں ان کی محبت میں بتا رہی ہوں، آج ان کا یوم وصال ہے 20 جمادی الاولیٰ، 8 سال پورے ہو گئے. تو حکومت نے سوچا تھا کہ 29 فروری کو دیں گے، تو ہر 4 سال بعد آتی ہے 29 فروری. کون ان کا دن یاد رکھے گا؟ تھوڑے دن کریں گے شور شرابہ، 4 سال بعد پھر بھول بھل جائیں گے. ان کو نہیں پتہ عاشق رسول 28 کو منا لیتے ہیں ان کا. وہ چاند کے حساب سے زیادہ مناتے ہیں. آج چاند کے حساب سے، جبھی تو میں نے قیامت کی نشانیاں میرا ٹاپک چل رہا تھا، وہ بھی آپ سنیں یوٹیوب پر. اور میں نے ملک ممتاز حسین قادری غازی شہید جو ہے ان کے بارے میں نے کچھ عرض کیا ہے. تو ان کو خاموشی کے ساتھ پھر بتایا نہیں گیا میڈیا پر، مطلب اعلان نہیں کیا گیا، خاموشی کے ساتھ ان کے گھر والوں کو بلایا گیا 29 فروری کی رات، اور ان کو پھانسی دے دی گئی. پھانسی کو دیکھیں اچھے کے جو ہے نا ہوا خوش ہو جاتی ہے، پہلے ہی لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، لوگوں کا دم نکل جاتا ہے، پخانہ پیشاب بول و بازار کپڑوں میں نکل جاتا ہے، اسٹریچر پر ان کو لے کے جایا جاتا ہے. ان کو گھر والوں سے ملاقات کرائی، بچے سے ملے کرے. پھر انہوں نے منع کر دیا اسٹریچر میں قدم پہ چل کے جاؤں گا. پیچھے مڑ کر اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. کہہ رہا تھا کہ اگر میں ایک دفعہ دیکھ لوں گا تو بار بار ریویز کر کے وہ میری ویڈیو بنائیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ بیٹے کو دیکھ رہا تھا، اس کو تو بیٹے میں جان پڑی ہوئی تھی. ایک دفعہ دیکھ لیا، قدموں پہ چل کے گئے جوان کے بچے، اور پھانسی کے پھندے پر جا کر، تختے پر جا کر بولا میرے قریب مت آنا، میں خود گلا یہ پہنوں گا. اس کو چوما، پھانسی کے پھندے کو چوما کہ تو مجھے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے پھانسی کے پھندے. اور اس وقت جلاد سے لوگوں سے کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، حیرت زدہ تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، نہ ڈر ہے نہ خوف ہے نہ کپڑے خراب ہوئے. اور لوگ بولا رک جاؤ 2 منٹ، اور پھر چہرہ اوپر کر کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اور پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیا. جلاد نے لیور کھینچ دیا. تھوڑی دیر ناچ جھولتی رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کروڑوں رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اس مرد مجاہد پر قربان ہوں. سلام ہو، کروڑوں اربوں خربوں سلام ہو اس مرد مجاہد کو جو سنیوں کا سر فخر سے بلند کر گیا، عاشق رسول کا، اہل ایمان کا، جھکا نہیں، بکا نہیں، ڈرا نہیں، اور اپنی جان کو آقا علیہ السلام کے نام پر قربان کر دی. ہمیں بھی اللہ یہی جذبہ دے. انہوں نے ایک ممتاز قاضی کو تو مار دیا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا گھر گھر سے ممتاز قاضی نکلے گا، گھر گھر سے عاشق، یہ عشق بڑھے گا اور بڑھا ہے. لوگوں نے جنازہ دیکھا ان کا، جنازے کو دیکھتے کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سلمان تاثیر کے تو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ہمارے سنی علماء کرام تیار نہیں تھے. چند صفحے اس کی تو، اور ان کے تو لاکھوں کا سمندر، ٹھاٹے مارتا سمندر. کاندھا نہیں مل رہا تھا دینے کو لوگوں کو. ہر ایک انسان کی خواہش تھی مجھے بھی کاندھا مل جائے، 1 منٹ کی سعادت، سیکنڈ کی سعادت مل جائے. لیکن سب کو تھوڑی ٹنوں خربوں ٹنوں کے حساب سے پھول کی پتیاں برسائی گئی ان پہ. ادھر ایک سلمان تاثیر کا جنازہ دیکھ لو، ایک ان کا دیکھ لو. آج ان کا دن ہے، دیکھو میں بھی کر رہی ہوں بیان، لوگ جگہ جگہ ان کے نام پر کر رہے ہیں اپنے جو بھی ہے. سلمان تاثیر کا دن ہے جب دیکھ لو. امام حسین کا دن آتا ہے محرم میں، عاشورہ میں، 10 دن تک زور و شور ہوتا ہے. یزید کی تو کوئی قبر کو نہیں دیکھنا پسند کرتا. اس کا تو دین ہی نہیں پتہ کب مرا ہے کھپا یزید. تو اہل ایمان کا بول بالا ہوتا رہے گا، عاشق رسول کا چرچا ہوتا رہے گا. انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی عزت پائیں گے، آخرت میں بھی. آخرت میں تو پتہ نہیں کیا مقام ملے گا. میرا رب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مقام دیتے ہیں. جب دنیا میں اتنی عزت اللہ نے دے دی، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی، انشاءاللہ انہیں قیامت میں ملے گی. ہم بھی عاشق رسول ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کے صدقے میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، میرے رب نے چاہا تو آپ جلدی میرے یوٹیوب پر آ جائیں، آگے بڑھائیں.
لائک سبسکرائب کمنٹ کریں اور یہ دین کے کام میں پھیلانے میری مدد فرمائیں۔ دعاؤں کی طلبگار۔ اللہ حافظ۔